بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ ماہ ذی الحج کا بہت ہی خاص عمل آپ کے لیے لایا ہوں، جو کہ سورہ الم نشرح لک صدرک کا عمل ہے، جسے ایک مٹھی چاول پر کرنا ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے ماہ ذی الحج میں کرنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل میں کافی عرصہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور آج دوبارہ اس عمل کو اپنے چاہنے والوں کی نظر کر رہا ہوں، کیونکہ ایک بھائی نے میسج میں اس عمل کی برکات اور اس عمل کے فوائد شیئر کیے ہیں، اپنی کارگزاری سنائی ہے اور یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی کارگزاری کو میں اپنے درس میں لازمی بیان کروں۔ آپ کو اس بھائی کی کارگزاری بھی سناؤں گا اور کارگزاری کے بعد آپ کو عمل کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، پہلے اس بھائی کی کارگزاری ملاحظہ فرما لیجئے جس نے اس وظیفے کو کیا، جو آج آپ کو بتایا جائے گا، اور اس بھائی کو ماہ ذی الحج کے اس وظیفے کی بدولت کیا فوائد اور برکات حاصل ہوئیں، یہ اسی کے الفاظ میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بھائی اپنے میسج میں یوں مخاطب ہوتے ہیں: السلام علیکم، امید ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ حقیقی معنوں میں آپ کا بخل شکنی اور جذبہ خدمت قابل صد تحسین ہے۔ آپ ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ نے کتنے ہی دکھی دلوں کو چین دیا، کتنے ہی بے روزگار، تنگ دست، محتاج افراد کو ایسے وظائف چن چن کر دیے کہ آج وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مجھے ابھی بھی اچھی طرح سے یاد ہے، 4 سال قبل آپ نے ایک درس میں ماہ ذی الحج کی فضیلت اور اس میں کچھ اعمال کی ترغیب دی تھی۔ اس درس میں آپ نے چاول کے دانوں پر الم نشرح لک صدرک پڑھنے کی برکات کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اس عمل کو 4 سال قبل کیا۔ الحمدللہ میری زندگی میں اس عمل کی وجہ سے کیا کیا تبدیلیاں آئیں، وہ آج آپ کو کارگزاری میں بتانا چاہتا ہوں۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری کارگزاری لازمی اپنے درس میں بیان کریں، تاکہ جو بہن بھائی اس عمل کو اس ماہ میں کریں، مجھے اس کا ثواب ملتا رہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ مشکلات، فاقے اور بیماریاں دیکھی ہیں، یہ سب اس ایک عمل کی وجہ سے مکمل طور پر ختم ہو گئے تھے۔ میری شادی کو 20 سال ہو چکے تھے۔ شروع کے 10-12 سال بہت ہی زیادہ پریشانی میں گزرے، مجھے کبھی کام ملتا اور کبھی نہ ملتا۔ میرے 5 بچے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا۔ ہم نے پورا ہفتہ ایسا گزارا کہ پوری فیملی پیاز کے ساتھ 2 روٹیاں پکا کر سب میں تقسیم کر کے کھانا کھاتے۔ اس حال میں بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ شام کا وقت ہوتا تو بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے، مجھے ان کی بھوک بھی برداشت نہ ہوتی۔ میں نے ماہ ذی الحج میں جب آپ کا درس سنا تو اس درس سے میری زندگی ہی بدل گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، پورا ہفتہ مجھے 500 کی مزدوری بھی نہیں مل رہی تھی۔ اگر کوئی کہتا کہ 500 میں 2000 اینٹیں تیسری منزل پر چڑھانی ہے تو میں وہ بھی خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا۔ میرے ایسے حالات بن گئے تھے۔ ذی الحج کا دن تھا، میں نماز اثر پڑھ کر آیا، الم نشرح لک صدرک کو چاول کے دانوں پر پڑھنا شروع ہی کیا تھا۔ آپ یقین کیجئے، ٹھیک 10 سے 15 منٹ بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ صفت انسان کو بھیجا اور اس نے سارے مہینے کا راشن لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس دوران اس آیت کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نیا فریج بھی دے دیا۔ میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا اور بالکل نیا چمچماتا فریج میرے گھر آ گیا۔ غرضے کے گھر میں جس چیز کی ضرورت ہوتی میرا رب مجھے عطا کر دیتا۔ پریشانیاں زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں، آپ کو یہ بات مکمل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میں نے جیسے ہی یہ وظیفہ مکمل کیا تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے دل کا پردہ ہٹا، جیسے کہ میرا سینہ کھل رہا ہو۔ پھر محسوس ہوا کہ جیسے میری مدد کے فیصلے اللہ رب العزت نے کر دیے ہیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا پڑھا ہوا قبول ہو گیا، میری دعائیں قبول ہو گئیں، میرے برے دن ختم ہو گئے، میرے گھر سے تنگ دستی، جھگڑے، فاقے، بارش اپنے پانی کے ساتھ بہا کر لے گئی۔ مجھے دماغی اور دلی سکون ملتا جا رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری ساری مصیبتیں اٹھا کر مجھ سے دور کر کے میرے دشمنوں پر ڈال دی گئی ہیں۔ جو میرے دشمن مجھ پر صبح و شام ہر روز کالا جادو کرتے تھے، مجھے پاگل کر دینا چاہتے تھے، مگر اس دن کے بعد حالات بدلے۔
میرے گھر میں برکات آئیں، رزق آیا، سکون آیا۔ اس وظیفے کی برکت سے مجھے 15 دنوں میں دوائی بنانے کی فیکٹری میں نوکری مل گئی۔ میری دن رات محنت کی وجہ سے، اس وظیفے کے کرشمات کی وجہ سے میں ہر سال جیسے ہی ذی الحج کا مہینہ آتا اس عمل کو لازمی جاری رکھتا ہوں۔ اس عمل کی وجہ سے میری ترقی ہوئی، مجھے شہر میں بہت اچھا مکان ملا، میرے سب بچے تعلیم میں بہت اچھے ہیں الحمدللہ۔ ساری فیملی بہترین کھاتی اور بہترین پہنتی ہے، گھر میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ جو مجھ پر ہنستے اور تانے دیتے تھے آج منہ میں انگلیاں رکھ کر میرا گھر دیکھنے آتے ہیں الحمدللہ۔ واقعی اس عمل نے میری زندگی تبدیل کر دی۔ میری آپ سے آخر میں یہی گزارش ہے کہ میرا نام اور شہر پوشیدہ رکھیں اور مخلوق خدا تک میرا یہ پیغام پہنچائیں۔ ماہ ذی الحج کی آمد ہے، جو بھی اس عمل کو کرے گا اس کا ثواب مجھ ناچیز کو ملتا رہے گا۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس عمل کی کیسی طاقت ہے اور اس کے فوائد بھی آپ نے ملاحظہ کیے جو کہ ہمارے بھائی نے تفصیل کے ساتھ بتلائے ہیں۔ آپ بھی اپنی زندگی کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ذی الحج کے مہینے میں بتلائے گئے طریقے پر لازمی کریں۔ وظیفے کا طریقہ غور اور توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا ہے اور وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نوافل صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ سے یوں معافی مانگیں کہ اگر میں نے کبھی غیر اللہ سے جانے یا انجانے میں کوئی سوال کیا ہو تو اس کو معاف فرما۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کے بعد صلاۃ الحاجات کے وسیلے سے دعا مانگیں، اپنے رزق کی دعا مانگیں، اپنی پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگیں اور پھر مکمل یکسوئی کے ساتھ یہ عمل کریں۔ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک پڑھنی ہے، اور عمل مکمل ہونے پر آپ نے 1 مٹھی چاول پر یہ عمل دم کر دینا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ ان چاولوں کا کیا کرنا ہے، تو آپ نے ان چاولوں کو اپنی چھت کی منڈیر پر ڈال دینا ہے تاکہ پرندے ان چاولوں کو کھا لیں، یا آپ پانی میں بھی بہا سکتے ہیں تاکہ مچھلیاں ان کو کھا لیں۔ گھر میں مرغیاں ہوں تو ان کو ڈال دیں۔ مقصود یہ ہے کہ ان چاولوں کو ایسی مخلوق کھا لے جو خود سوال نہیں کر سکتی۔ یاد رہے کہ جب بندہ زمین پر اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے تو آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ جو دنیا والوں کو عطا فرماتا ہے تو آسمان والا اس کو اپنے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ اس عمل کو آپ نے ماہ ذی الحج میں لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔